أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو آپ سے نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسے کی دعا کریں گے۔ دو دعائیں ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مانگی تھی۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں ہے، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا، اے ہمارے رب، علیکا، تجھ پر ہی، توکلنا، بھروسہ کیا ہم نے، وإلیکا، اور طرف تیرے ہی، انبنا، رجوع کیا ہم نے، وإلیکا، اور طرف تیرے ہی، المصیر، لوٹنا ہے۔ ربنا علیکا، علیکا میں کاف کو کھینچیں گے نہیں، علیکا، توکلنا، کاف کو باریک پڑھیں گے، توکلنا، وإلیکا، وعلی نہیں پڑھیں گے، وإلیکا، حمزہ ہے یہاں پہ، وإلیکا، انبنا، قلقلہ ہے، انبنا، وإلیک المصیر، صاد موٹا ہے، را باریک ہوگا، وإلیک المصیر۔ اور دوسری دعا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا، مگر، ہوا، وہی، علیہ، اسی پر، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، وہوا، اور وہ، رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ توکل علی اللہ، اللہ پر پختہ یقین، مکمل بھروسہ کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین، ایمان ہے۔ جب جیب میں پیسے موجود نہ ہوں اور دل میں اطمینان ہے تو پھر ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ پر یقین ہے تو یہ ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقین مال پر ہے، ذرائع پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت سمندر میں کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر سمیت وہاں سے گزرنا تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے دشمن کا لشکر بھی آئے گا، آ رہا تھا اور آ چکا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، رب ہے نا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہ بات ذہنوں میں رس بس جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس پر مجھے بھروسہ کرنا چاہیے، وہی میرے لیے قابل اعتماد ہے، اور مؤمنین کو مکمل اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز نہیں ہمیں کوئی مصیبت پہنچ سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اس کی مرضی بہت بہترین ہے ہماری مرضی سے۔
جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بتاتا کہ پرابلمز کتنی بڑی ہیں، بلکہ اپنی پرابلم کو یہ بتاتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس ذات پر کرنا ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر پورے اسلام کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اس کو رب مان کر۔ دا فیکٹ آف لائف، زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی۔ جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو ہوگا وہ رب کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ علم میں مجھ سے زیادہ ہے، وہ حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کب مجھے کیا چیز چاہیے، اس کا فیصلہ بہترین ہوگا میری سوچ سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے جب ہماری دعا قبول ہو جاتی تو ہم بہت خوش ہوتے، لیکن جب نہیں ہوتی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی کہ پہلے ہماری مرضی سے تھی، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہت بہتر ہوگی۔ اور اگلی دعا خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور انہوں نے پورا اللہ پر بھروسہ کیا، اور جب کوئی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو نہیں توڑتے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تب سکھائی جب لوگوں نے کہا لوگ تمہارے خلاف جنگ کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، بس تم ڈر جاؤ۔ لیکن یہ سننا ہی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان اور بڑھ گئے اور کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح و شام 7 مرتبہ اسے پڑھ لیتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام پریشانیوں سے نجات دے دے گا، ہر طرح کا رزق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صحیح معنوں میں اس پر توکل کرنے لگو تو وہ ٹھیک اس طرح تمہیں رزق دے گا جس طرح وہ چرند پرند کو دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے کہ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اب اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چڑیاں جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہتی ہیں اور اوپر سے من اور سلوہ اترتا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ چڑیاں بھی حرکت کرتی ہیں اور حرکت میں برکت ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، باقی رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، وہ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ پر بھروسہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر دل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب وہ ہے نا، وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تو نے ہی کرنا ہے میرا یہ کام۔ اگر ایسا دل ہے جو ٹرسٹ ہی نہیں کرتا تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یقیناً جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا تو ان کو خوف ہوتا ہے، نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، یعنی نہ تو ان کو فیوچر کے بارے میں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ پاسٹ کے بارے میں کوئی غم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا۔ ایسی والی فکریں پھر ستاتی نہیں ہیں۔ رب پر بھروسہ کرنا ہے اور کسی پیر بابے تعویذ پر بھروسہ نہیں کرنا کہ وہ میری مشکل آسان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جو تعویذ وغیرہ نہیں لٹکاتے، شرک نہیں کرتے یعنی اپنے رب پر، دوسرے وہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کوشش مطلوب ہے، پھر توکل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور پھر کہیں کہ میرا کام یہ اللہ تعالیٰ کر دے، نہیں، پہلے
آپ نے قدم اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا۔ مریم علیہ السلام جب شدید پین میں تھیں، دیکھیں جب ہم شدید پین میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں اٹھ سکتے، میرے میں ہمت ہی نہیں ہے، نہیں اب تو ہاتھ ہی نہیں ہلانا، نہیں۔ مریم علیہ السلام جب شدید پین میں تھی نا، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، ترو تازہ کھجوریں آئیں گی تیری گود میں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی ان کو دے سکتے تھے، بغیر کوشش کیے، بغیر ہلائے، لیکن انسان سے کیا ہے، کوشش مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھجور کے تنے کو ہلاؤ، یہ ہلانا تمہارا کام ہے، اور تر و تازہ کھجوریں تمہاری گود میں ڈال دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ تو دعا یاد کرنے کے لیے بھی پہلے خود کوشش کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ سنی پڑھی یاد ہو جائے گی، نہیں، خود پہلے کوشش کرنا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ یاد کروا دیں گے انشاءاللہ، اور قبول بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا علیک توکلنا، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ دوسری دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔